دوسری چیز جو ہے وہ عزت کی حفاظت، عصمت جو ہے انسان کی عزت جو ہے، اس کو آپ سارے سمجھیے گا کہ حفاظت اس کی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی یعنی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا بھی سارا جو سسٹم ہے خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی زناکاری میں مبتلا ہو گیا یا اس طرح کے جرائم میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کی عبادات جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی اور اس کی عبادات کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دو چیزیں، انسان کا رزق جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے اور انسان اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ نوجوانی سے لے کے پوری زندگی تک اپنی عزت کی جب حفاظت کرے گا تو پھر وہ کامیاب ہوگا۔ ایک اہم بات جو ہے وہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد کچھ کلمات پڑھنے کے لیے دیے ہیں۔ وہ دوسرا کلمہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ، اور اس کے بعد دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اب دیکھیں وضو آپ نے مکمل کر لیا، اس کے بعد یہ کلمات پڑھنے۔ یہ کلمات کون سے ہیں؟ یہ وہی کلمات ہیں کہ انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پڑھتا ہے۔ غور کیجیے گا، جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں یہی کلمات پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں تو یہی کلمات پڑھتے ہیں، اور ہر وضو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس سے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تجدید عہد کر لو، اللہ کے پاس جا رہے ہو تو تیار ہو کے جاؤ، گزشتہ اگر کوئی معاملات ہیں تو ان کو ختم کر کے جاؤ، یعنی ہر نماز پر تجدید عہد کرایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا دعا یہاں ہے ہر وضو کے بعد، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو پاک ہیں۔ یہ دعا کے دو جملے ہیں، مجھے توبہ کرنے والے بندوں میں سے شامل کر دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جو پاک ہیں۔ یعنی یہ کلمات جو ہیں یہ انتہائی قابل غور ہیں کہ ایک تو تجدید عہد کرایا جا رہا ہے اور دوسرا پھر دعا کرائی جا رہی ہے کہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاک لوگوں میں شامل کر۔ اچھا، اس حدیث کا جو دوسرا جز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ہر وضو کے بعد یہ کلمات پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ آخر میں جب جائے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا جس چیز تمہاری مرضی داخل ہو جاؤ، جس دروازے سے جانا چاہو تمہارے لیے کھلے ہوں۔ ابھی اتنا بڑا پروٹوکول ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے یہ کلمات پڑھنے کے لیے، تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان میں اہم چیز کی طرف اشارہ ہے۔ جو دو باتیں ہم نے جو بتائی، ایک یہ کہ تجدید عہد، اور دوسرا یہ وہ جو یعنی توجہ اللہ، تجدید عہد ہے اور وہ یعنی توجہ اللہ مطلب توبہ اور پاکی، دل کی پاکی، یہ دو باتیں۔ ہم اب یہ جو صفائی ستھرائی کے قابل غور پہلو ہیں ان پر یہ ہم دھوتے ہیں، یہ فرض اعضاء ہیں، ان کی بات ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یعنی ہاتھ دھوتے ہیں، جس کی ہم تفصیل کر چکے ہیں۔ جب آپ ہاتھ دھوئیں تو توجہ کریں، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے۔ اگر میں ان کو ویسا استعمال نہیں کروں گا جس طرح میرا رب چاہتا ہے تو یہی میرے خلاف ہوں گے، کیونکہ یہ امانت ہے۔ اگر میں امانت میں خیانت کروں گا تو پھر یہی میرے خلاف ہوں گے، جس طرح ہے سورۃ یاسین میں کہ بندہ جب مکر جائے گا، بات نہیں کرے گا تو پھر یہ اعضاء بولیں گے، سارے کے سارے اعضاء بولیں گے، تو نے جس کے حوالے مجھے کیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ سارے اعضاء۔ یعنی یہ رب کی نعمت کو یاد کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ ان میرے جسم کے اعضاء کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا جس طرح المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، تو یہ اشارہ ہے۔ اور ہم چہرہ دھوتے ہیں، جب آپ چہرہ دھوئیں تو چہرے پر لگے سارے جو فنکشن ہیں ان پر غور کریں۔ یہ نعمتوں کا انبار لگا ہوا ہے،
آنکھیں الگ نعمت ہیں، ناک الگ نعمت ہے، یہ ہونٹ الگ نعمت ہیں، دانت الگ نعمت ہیں، اندر زبان الگ نعمت ہے، کان الگ نعمت ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، رخسار ہے، یہ ساری چیزیں بالکل ہماری پرفیکٹ ہیں، موجود ہیں، اور توجہ نہیں ہے۔ جب ہم منہ دھو رہے ہیں تو اس کی طرف یہ توجہ دلا جا رہی ہے کہ تمہارے یہ اعضاء موجود ہیں، اور ان اعضاء کو وہاں استعمال کرنا ہے جہاں استعمال کرنے کا حکم ہے۔ آنکھوں کو بری جگہ استعمال نہیں کرنا، کانوں کو بری جگہ استعمال نہیں کرنا، ناک کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، یعنی ہم نے آپ کو اشارہ کر دیا، توجہ کرتے رہیں۔ ہر وضو وقت آپ یہ توجہ کریں گے تو آپ کا دل ایسا پاک ہو جائے گا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد جب سر ہے، سر پر مسح کرنا ہے۔ سر کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے اللہ نے جو تمہیں سر دیا ہے، سر کی بڑی قیمت ہے۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں قیمتی ہوتا ہے سر۔ یہاں جو سر ہے، سر کے اندر کیا ہے؟ انسان کا کھوپڑی ہے، وہ اس نے دماغ کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ دماغ، ذہن، عقل، یہ سارے شعور، اور وہی دماغ ہے، وہی عقل ہے، وہی شعور ہے جس کی وجہ سے تم باقی حیوانوں جیسے نہیں ہو۔ یعنی جس طرح باقی حیوانات ہیں وہ بھی جاندار ہیں، آپ بھی جاندار ہو، لیکن تم ویسے نہیں ہو جیسے وہ ہیں۔ کیوں نہیں ہو؟ کہ تمہارا عقل ہے، تمہارا دماغ ہے، تمہارا ذہن ہے، تمہارا عقل کام کرتا ہے، تمہارے اندر شعور ہے۔ جب یہ باتیں آپ سوچیں گے تو پھر اس سے کام لیں گے، عقل سے بھی، دماغ سے بھی، ذہن سے بھی، پھر شکر گزار ہو جائیں گے۔ آیات میں آیا تھا نا، شکر گزار ہونا۔ یعنی پاؤں ہے، پاؤں کی اس طرح بھی سے کہ نہیں، میرے پاؤں جو ہیں وہ کسی غلطی کی طرف، غلط کام کی طرف اٹھ کے نہیں جانے چاہیے۔ اوامر کی طرف چل کے جائیں، برائی کی طرف چل کے نہ جائیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب مومن پر اپنی نعمتیں تمام کرنا چاہتا ہے، آیات میں جو ہے وَلِيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، کہ ہم تم پر یہ کرا کے نعمت تمام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب نعمت تمام کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے نا، وہ ہے ہمارا ایمان۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ہم جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو رکوع ہے جس میں وضو کا بیان ہے، اس سے پہلے پچھلا جو رکوع ہے، اس سے پہلے والا رکوع، اس میں یہ اسلام کی بات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا اور نعمت کو تمام کر دیا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ دین ہے، اسلام ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر اس طرح کا کر لو گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ نعمت اسلام، نعمت ایمان۔ آپ مسلمان ہیں تو پھر یہ اللہ کا شکر ہے۔ یعنی یہ باتیں جو ہیں قابل توجہ ہیں، اور یہ ہم جب بھی وضو کریں تو یہ باتیں ذہن میں لائیں آئندہ، یعنی یہ باتیں ذہن میں لائیے گا۔ تو جب یہ مسلسل آپ یہ پریکٹس کریں گے تو توجہ اس طرف ہو جائے گی۔ جب توجہ ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، آخر میں ہم خواتین کے حوالے سے چند باتیں ذکر کریں گے، کیونکہ کوئی بھی بندہ ہے اس کا خواتین کے ساتھ تعلق ہے، کسی کے ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، سب کا تعلق ہے، اور بہت دفعہ بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کہ بطور انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، لیکن ساخت میں فرق ہے۔ اللہ نے مرد کو اور طریقے سے بنایا ہے، عورت کو اور طریقے سے بنایا ہے۔ اور جب ساخت میں فرق ہے، بناوٹ میں فرق ہے، تو ذمہ داریوں میں بھی فرق ہے کہ عورت کی اور ذمہ داری ہیں، مرد کی اور ذمہ داری ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ایک خاتون نے سوال کیا تھا سیدہ ام سلمہ نے کہ عورتیں جہاد پر جاتی ہیں، مرد جہاد پر جاتے ہیں، عورتیں گھر میں رہتی ہیں، وہ تو بڑے ثواب کما رہے ہیں۔
تو وہ تفصیل کی طرف نہیں جا رہے، وہ جو آیات اتری تھی اور اس میں اس کا ایک جز یہ تھا، سورۃ نساء کا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے تم میں سے بعض کو جو بعض فضیلتیں دی ہیں ان کی تمنا نہ کرو۔ بعض فضیلتیں عورت کو دی ہیں وہ مرد کو ہو ہی نہیں سکتی، مطلب کوئی مرد چاہے کہ میں ماں بن جاؤں تو نہیں بن سکتا۔ ماں کی کتنی بڑی فضیلت ہے، حدیثیں بھری ہوئی ہیں ماں کے فضائل سے، لیکن وہ ماں کے ساتھ خاص ہیں، مرد وہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح جو مرد کی ذمہ داری ہیں اس کے ساتھ خاص ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو جو فضیلتیں ہم نے دی ہیں ان کی طرف تم توجہ نہ کرو، یعنی ہم نے سب کی الگ الگ خصوصیات رکھی ہیں، مرد کی الگ خصوصیات ہیں اور عورت کی الگ خصوصیات ہیں۔ جو اللہ نے جیسا بنایا ویسا تم نے تسلیم کر کے سر جھکا لینا ہے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر مرد عورتیں بننا چاہیں اور عورت مرد بننا چاہیں تو یہ فطرت کے خلاف بات ہوتی ہے، اور ہم نے ابتدا میں کہا تھا اسلام دین فطرت ہے۔ جب فطرت سے کوئی لڑتا ہے، فطرت سے جنگ کرتا ہے، ظاہراً تو بہت اچھا لگ رہا ہو اور لیکن آخرکار اس کا وبال آتا ہے اور اس کا نقصان اٹھانا ہوتا ہے۔ یعنی جدید مطلب مسائل جس طرح ہوتے ہیں، ٹرانسجنڈر والا مسئلہ، یہ سارے مسائل جو ہیں مسلمان کے لیے کہ اللہ نے جیسا بنایا ہے اس کو اسی میں خوش رہنا چاہیے، وہ پھر وہ کامیاب ہوگا۔ عورتوں کے حوالے سے یہ اہم جو باتیں تین آتی ہیں، یعنی یہ طہارت کے حوالے سے یہ باتیں ہیں، طہارت پاکیزگی کے حوالے سے اور حوالے سے نہیں۔ ہم نے وہ تمہید تھوڑی سی آپ کو بتائی تاکہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ آج کل بہت مسائل ہیں اس حوالے سے، یعنی ایکوالٹی کے، برابری کے مسائل ہیں، تو برابر ہو ہی نہیں سکتے، کام ہی الگ ہیں، مرد عورت کے برابر نہیں ہو سکتا اور عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کے کام ہی الگ ہیں۔ جب کام الگ ہیں تو پھر برابری والا یہ قصہ چھوڑنا یہ بس لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بہرحال باتیں ہوتی ہیں۔ ٹائٹل بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اندر گھنونے مسائل ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بہت سارے خوبصورت ٹائٹل ہوتے ہیں، ادھر امریکہ امن کی جنگ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کیسے امن کی جنگ کر رہے ہیں۔ یہ تین چیزیں طہارت کے، حیض، نفاس اور استحاضہ۔ جو حیض ہے اس کا تعلق عورت کے ہر مہینے میں ہوتا ہے، یعنی اس کو ماہواری کہتے ہیں یا مینسز کہتے ہیں یا مخصوص ایام کہتے ہیں، جو بھی کہیں، یہ خون آتا ہے عورت کو ہر مہینے میں۔ اس کی کم از کم مدت جو 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اگر 10 دن سے بڑھ جائے تو یہ حیض نہیں ہوگا، اگر 3 دن سے کم ہو پھر بھی حیض نہیں ہوگا۔ اور خواتین کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، مطلب کسی کی 3 دن ہوگی، کسی کی 4 دن، کسی کی 7 دن، کسی کی 6 دن، یعنی 10 کے اندر اندر یہ عادات ہوں گی، اور وہ اپنی عادت کو فالو کرے گی جس طرح اس کی عادت ہوگی۔ اگر کسی کی عادت یعنی وہ 5 دن کی تھی اور اگلا مہینہ ہے 5 دن سے اوپر چلا گیا، اب 7 دن تک ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کی عادت چینج ہو رہی ہے، عادت چینج ہو رہی ہے، تو 7 دن پر اس پر 7 دن تک اس پر جو حیض کے احکام ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ اور اگر 5 دن عادت تھی اور وہ آگے چلی گئی، 10 دن کراس کر گئی، جب 10 دن کراس کر جائے تو پھر اس کے جو حیض کے ایام شمار ہوں گے وہ 5 دن ہوں گے جو اس کی عادت تھی۔ 10 دن اگر کراس کر جائے تو آگے والے جو ہوں گے ان کا الگ حکم بتاتے ہیں آپ کو۔ دوسرا نفاس ہے، یہ خواتین کو یعنی بچے کے جنم کے بعد جو خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کی جو کم از کم لیمٹ ہے کچھ نہیں ہے، 1 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے اور 2 دن میں، 4 دن میں، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہے وہ ہے 40 دن سے اگر زیادہ ہوگا تو پھر وہ نفاس نہیں ہوگا، اور کم از کم کچھ بھی 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 4 دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت غلط فہمی ہوتی ہے، یعنی خواتین 40 دن پورے کرتی ہیں، ان کا جو ایام ہوتے ہیں نفاس کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ 40 دن پورے کرتی ہیں، تو یہ بہت غلط فہمی میں مبتلا ہے اکثر معاشرہ۔ اور تیسرا جو ہے استحاضہ ہے، یعنی اگر عورت کو خون آتا ہے، یہ وہ ایام مخصوص بھی نہیں ہے اور بچے کی ولادت میں نہیں، اس سے ہٹ کر آتا ہے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں، یعنی بیماری ہے۔ جب بیماری ہے تو اس کا الگ حکم ہے۔ سب سے پہلا جو حیض ہے اور نفاس ہے
ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ عورت پر نماز معاف ہے، نماز معاف ہے، اور اگر رمضان آ جاتا ہے تو روزے نہیں رکھے گی، لیکن ان کی قضا کرے گی، بعد میں قضا کرے گی۔ ان دنوں میں روزے نہیں رکھے گی لیکن بعد میں قضا کرے گی۔ اور جو تیسری چیز ہے استحاضہ، اس میں کچھ معاف نہیں ہے، یہ بیماری ہے اور بیماری میں معافی نہیں ہوتی، لیکن عذر ہے، عذر کے لیے طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی خاتون کا مسلسل خون جاری رہتا ہے، اس کو وقفہ نہیں ملتا، تو یہ معذور ہے۔ تو معذور خاتون ہو یا کوئی شخص بھی ہو، یعنی اگر کوئی شخص ہے جس کو مسلسل پیشاب آتا رہتا ہے، یعنی اتنا ٹائم بھی نہیں گزرتا کہ وہ نماز پڑھ لے، تو وہ معذور ہے۔ یا خدا نخواستہ کسی کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے مسلسل، تو وہ معذور ہے۔ اس طرح کا کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ معذور ہے۔ تو جو معذور ہے، خواہ مرد ہو اس طرح کے حکم والا، یا یعنی عورت ہو اس طرح کے حکم والی، یا کوئی مرد ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت شروع ہو وضو کر لے، اور جو چاہے پڑھے، فرض پڑھے، نوافل پڑھے، جب تک نماز کا وقت رہے گا تو اس کا وضو برقرار رہے گا۔ جب نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ وہ خون آ رہا ہے، اس کے باوجود اس کا وضو برقرار ہے۔ اچھا، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، کوئی بات پوچھنی ہے اس میں سے؟ اچھا، ایک بات اور بھی ایک اہم ہے، جو طہارت حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ طہارت تعلق ناپاکی سے ہوتا ہے۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جس کا جسم ہوتا ہے جو نظر آتی ہے، ایک وہ ہوتے ہے جو نظر نہیں آتی۔ جو نظر آتی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو نجاست ہو اس کو دور کرو کسی بھی طریقے سے، تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن نظر نہیں آتی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کپڑے پر لگے، جس پر لگے، اس کو اتنا دھو کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے کہ یہ اب پاک ہو گیا تو صحیح ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، جیسے یہ قالین ہے، اس پر گندگی لگ جائے، یا جائے نماز تکیہ وغیرہ ہے اس پر لگ جائے، یعنی ایسی چیزیں جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پر پانی ڈال کے اس کو جو جس حصے پر گندگی لگی ہوئی ہے اچھے طریقے سے پانی ڈال کر اس کو لٹکا دو۔ پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر دوبارہ پانی ڈالو، پھر وہ بھی بند ہو جائے، 3 دفعہ ایسا کرو تو پھر وہ پاک ہو جائے گا، وہ چیزیں جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن خواتین وغیرہ، یعنی جو بچوں کو استنجا وغیرہ کراتی ہیں یا غسل خانے میں کپڑے دھوتی ہیں، تو ان سے یعنی ان کے کپڑے خراب نہیں ہوتے، لیکن اگر گندگی نہ لگے تو وہ اکثر اوقات وہ بچوں والی خواتین نماز نہیں پڑھتی، یہ کہتے ہیں ہمارا عذر ہے، تو یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے، اور حساب کتاب بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو بتاؤ، پھر دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، تیرے بندے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے، ان کا بیٹھنا اور ان کے بیٹھنے کا ہر لمحہ اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اور ہر لمحے کے بدلے اپنے فضل و کرم سے جزائے خیر نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کے لیے یہ چیزیں مفید اور ہماری عملی زندگی میں ان کو معاون بنا، اور ہمارے لیے ہمارے دلوں کو پاک کرنے والا بنا۔ ہماری یہ دعائیں التجائیں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔